السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے نعیمہ تمہارے مریضوں کا؟ کوئی رپورٹ اور ہے؟ جی ہیں بتانی نہیں. کل نہ. اچھا پہلی رپورٹیں ساری پڑھ دی تھی میں نے. ابھی رہتی ہیں نا؟ اچھی رپورٹیں مل رہی ہیں ماشاء اللہ. اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کئی امراض میں جو تجربہ ہوتا ہے اور رسپانس ملتی ہے اس سے زیادہ یقین سے انسان پھر ان نسخوں کو استعمال کر سکتا ہے. جو لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ خدا کے فضل سے بڑا فائدہ ہوا، بعض دفعہ نسخہ نہیں لکھتے، میں ان کو لکھنا پڑتا ہے مجھے. ان کو چاہیے جو بھی لکھے وہ نسخہ بھی ساتھ لکھے اور وہ مرض کی کیفیت جو لکھی تھی جس کے جواب میں نسخہ ملا تھا وہ عنوان اسی طرح بیان کرنی چاہیے، تاکہ سب کو یہ پتہ چلے کہ جب یوں کچھ کوئی بیان کرے تو پھر اس کا یہ علاج یقین ہوتا ہے. بذریعہ فون خواتین کو نسخہ جات دیے گئے اور شفایابی کی اطلاع ملی. یہ نعیمہ کھوکھر کی رپورٹ ہے. یہ نہیں پڑھی میں نے ابھی تک. کچھ حصہ آپ نے پڑھا تھا، کچھ حصہ رہ گیا تھا. ٹونسلز کا نسخہ وہ تو پڑھ لیا. پڑھ لیا تھا. جی اچھا. ایلیم سیپر کا ذکر ہے، بیسیلین میٹرومور کا ذکر ہے. جی یہ حصہ تو پڑھا گیا. مجھے لگتا اگلا جو ایک اور بھی تھی ساتھ. ایسیڈیٹی کا بھی ہو گیا ہے. جی اور سلفر پیراجینم، یہ نہیں بخار جو لمبا بخار، یہ نہیں ہوتا. نہیں غالب ہو گیا تھا. عورتوں کی بیماریاں جی وہ نہیں یہ رہ گیا. جی اتنا سے رہ گیا صرف، باقی سارا ہو گیا. یہ اگلا پیج بھی تو ہوگا اس سے آگے نہیں. اچھا. ایک اور بھی تو تھا اس کے ساتھ. آگے کینیڈا کا ذکر ہے، پھر لاہور کا، پاؤں اور ٹانگوں ٹھنڈ، شدید کمزوری، نقاہت. یہ آپ نے پڑھ لیا. یہ پڑھ لیا تھا. جی ہاں جی کیا علاج ہے؟ جب دی تھی تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ سی پی آر کیوں دی تھی. ٹھیک ہے جی یہ آپ ٹھیک نے ہے پڑھ ٹھیک ہے لی. ٹھیک ہے. حضور وہ نہیں پڑھا وہ جو عورت کا ذکر تھا جسے وہ جو ہر وقت روتی رہتی تھی جس کا بچہ مر گیا تھا، وہ والا حصہ آپ نے نہیں پڑھا اس میں. اسے میں نے آپ کا ایک نسخہ بھیجا تھا تو وہ ٹھیک ہو گئی. سمجھو لیکن وہ ہے کہاں وہ؟ اس میں شدید قسم کی ڈپریشن ہو رہی تھی. پتہ نہیں کہ وہ پیپر سے میں نے آپ ہی کو. یہ جو نسخہ ہے یہ دیکھیں کہ یہ بعد میں اگر بات نکال کے پڑھیں گے. سر میں اپنی پرانی دوائیں تھیں، کس چیز کی دوائیں زیر بحث تھیں؟ کھانسی کی، نزلے کی؟ نزلہ تھا. نزلے میں بعض دفعہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ معدہ خاص طور پر متاثر ہو تو پھر نزلہ ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں بسا اوقات معدے کا تعلق صرف عام نزلے سے نہیں بلکہ دمے سے بھی ہوتا ہے. اگر معدہ بگڑنے پر، زیادہ کھانے پر، یا بیماری کے ساتھ ہی شروع میں ایک دفعہ دورہ پڑتا ہے، بچوں کو بہت کھانے لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے معدے کا، تو بسا اوقات اینٹیمونیم کروڈ اس کا علاج ہے. نزلے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، دمے کو بھی اور معدے کو بھی. اس میں اس بات کی تفصیلی بحث کی پھر ضرورت نہیں رہتی کہ نزلہ کس طرف سے شروع ہوا، کیا ہوا، کاٹنے والا ہے، بلغمی ہے، موٹا ہے، گاڑھا ہے، کیا ہے. یہ سب بحثیں
بیکار ہیں، کوئی جو بے تعلق ہو جاتی ہیں. جس قسم کا بھی نزلہ ہوگا، اگر اینٹیمونیم کروڈ کی مرکزی علامت پائی جائے کہ کھانے کی بھوک زیادہ اور معدہ انسان زیادہ بھرے اور اس کے بعد کیا کی طرف رجحان بھی ہو، یہ تو صرف معدے کے بریک ڈاؤن میں ہے. لیکن اگر عام رجحان ہو بچوں میں کہ نزلے کے ساتھ یا دمے وغیرہ سے پہلے یا کسی اور حملے سے پہلے بہت کھائیں وہ، اور نظر آئے کہ ان کا معدہ جواب دے رہا ہے، اور اس وقت اگر زبان کے اوپر سفید کوٹنگ بھی ہو، عام طور پر اس کی یہ پہچان ہے کہ زبان کے اوپر سفید کوٹنگ بھی ہوتی ہے، پیاس زیادہ ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور عجیب بات ہے اینٹیمونیم کروڈ کی کہ چاندنی میں اس کا مزاج پر بہت اثر پڑتا ہے. جو اینٹیمونیم کروڈ کے مریض ہیں، چاندنی رات میں ہر ایک کو اچھی لگتی ہے چاندنی، لیکن یہ کچھ زیادہ ہی سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں چاندنی میں. تو ایسے کھاؤ پیو جن کا چاندنی سے بھی تعلق ہو ان کو اینٹیمونیم کروڈ دیں. ان کی عموماً جو بھی بیماریاں ہیں، معدے کی، جگر کی، ناک کی، پھیپھڑے کی اور ناخنوں کی، ان سب بیماریوں پر اینٹیمونیم کروڈ اثر انداز ہوتی ہے. بعض کتابوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹریم تھرسٹ، بعضوں نے لکھا ہوا ہے منیمم تھرسٹ یا نو تھرسٹ. میرا یہ تجربہ ہے عموماً اینٹیمونیم کروڈ کے مریضوں میں پیاس کم ہوتی ہے، بھوک زیادہ ہوتی ہے، پیاس کم ہوتی ہے نسبتاً. آپ نے جو دوسری دوائیں عمومی علامتیں ہیں نا اس کی اینٹیمونیم کروڈ کی بہت زیادہ بھر دی ہیں. اس کو جو میں نے بیان کیا اتنی رہنے دیں، باقی کاٹ دیں، بریکٹ کر کے الگ کر دیں. یہ بے شک رہنے دیں. پیشنٹ از ورس ایٹ نائٹ، ورس ان ڈیمپ ویدر، ڈیمپ کولڈ. اگر نمی ہو اور سردی بھی ہو تو اس صورت میں اینٹیمونیم کروڈ کا مریض زیادہ متاثر ہوتا ہے. باقی نزلہ جیسا بھی ہو سبھی اس کے اندر شامل ہوگا. کیموملا بھی نزلے میں مفید ہے، اور کیموملا کی جو مرکزی علامت ہے وہ غصہ اور بدمزاجی اور بے چینی ایسی کہ جو بدمزاجی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اب جب ہم بے چینی کہتے ہیں تو آپ کو سب بے چینیاں پہچاننی چاہیے. آسنی کی بے چینی اور چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بالکل. ریسٹ ہاؤس کی بے چینی بالکل مختلف ہے آسنی کی بے چینی سے. تو ہر بے چینی میں اپنی ایک علامت ہے. ایک سائنا کی بے چینی ہوتی ہے، اس میں بھی بچہ ضرور سر مارتا رول کرتا رہتا ہے، لیکن ہر بے چینی کا اپنا ایک انداز ہے. کیموملا کی بے چینی بدمزاجی کی بے چینی ہے. وہ خوش نہیں ہوتا کسی چیز پر. بچہ خواہش کرے گا، وہ مل بھی جائے گی تو اٹھا کے پھینک دے گا. تو ڈیپ ان سائڈ ہی از ویری انہیپی. کچھ اندر اس کو ایسی بے اطمینانی ہے کہ راضی نہیں ہو سکتا، چاہتا ہے کچھ مگر پتہ نہیں میں کیا چاہتا ہوں. تو دراصل بیماری کے حملے کی وجہ سے جو تکلیف ہے اس کا اظہار یوں ہو رہا ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ان کے مریضوں میں، کیموملا والے مریضوں میں عموماً غصے کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے باقیوں کے مقابلے پہ. اور اگر یہ مرض پوری طرح جسم پہ قبضہ کر لے، یعنی کیموملا کے مریض اور اس سے ملتی جلتی امراض جو کیموملا کے مریض کو ہوتی ہیں، تو پھر تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. یہ بچے کے معاملے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں اٹھا کے پھرتے رہو، مگر عورتیں اگر کیموملا کی مریض بن جائیں تو وہ پھر ہرٹ کرتی ہیں دوسروں کو.
ان کا وہ صرف ان کو گودی لے کے تو نہیں کوئی پھر سکتا، مگر وہ یہ انتقام بدلہ اتارتی ہیں اپنے غصے کا کہ بالکل بے دردی کے ساتھ کسی کے جذبات کچلیں گی، اور بدتمیزی کی حد تک آنے والے کی بھی بدتمیزی کریں گی، کسی اور کو، ان کے ماں باپ، ان کے عزیزوں کے لیے بڑی شرمندگی کا موجب ہو جاتا ہے یہ۔ تو ایسی عورت جس کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے غصہ ایسا ہو کہ انتقام سے اس کو مزہ آئے، کچلنے اور ظلم سے مزہ آئے، ایسی صورت میں کیموملا اس کا علاج ہے اور لازماً دینا چاہیے۔ اونچی طاقت میں کام کرتا ہے، عام طور پر میں 1000 دیتا ہوں، مگر اونچا بھی دیا جائے تو تبھی بھی کام کرے گا، اور یہ شاید اونچی طاقت میں اچھا کام کرے، مگر 1000 میں کرتا ہے عموماً۔ ایسا مریض ہو اور نزلہ ہو تو اس کے نزلے میں بالکل نمایاں طور پر فرق پڑے گا خدا کے فضل سے، لیکن یہ جو مریض ہیں ان کے پھر نزلوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عام طور پر اس میں جو اگر نزلے کی علامتیں دیکھنی ہے تو وہ چپچپا، گاڑھا اور ناک کی جو قوت شامہ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، سونے کی طاقت میں کمی آ جاتی ہے۔ بہنے والا کراجہ بھی ملتا ہے اس میں۔ کیموملا کے متعلق میں نے آپ کو ایک فائدے کی بات بھی بتائی تھی کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ کیموملا بعض دفعہ بہت ہی مفید دوا بنتی ہے۔ اگر مثلاً مورفین کا ٹیکہ لگاتے ہیں درد کے لیے، درد کو دبانے کے لیے، جب وہ ٹیکے کا اثر مٹ جائے تو پھر اور دینا پڑتا ہے، پھر اور دینا پڑتا ہے، یہاں تک کہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کے بعد مورفین دے نہیں سکتے، پھر جو متلی اور بے چینی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کیموملا اس کا اینٹیڈوٹ ہے اور اس کی متلی کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ پھر یعنی مورفین جس کو ملتی ہو، عام طور پر کینسر کے مریضوں کو یا ایسے مریض جن میں درد قابو نہ آئے، وہ ہیوی ڈوز مورفین کی دیتے ہیں، ابھی بھی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، ٹیکہ لگے یا بائی ماؤتھ دیا جائے، دونوں صورتوں میں ہر دوسرے حملے کے وقت پھر وہ مورفین کا زیادہ مطالبہ ہوگا، ورنہ وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک موقع پر جا کے پھر ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی مورفین خود زہر بن جائے گی اگر ہمیں دی تو۔ اس دوران میں اگر اس موقع تک پہنچنے سے پہلے ہی اگر کیموملا دے دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مورفین کے بد اثر کو بھی مٹاتی ہے اور اس درد کو بھی کمی پیدا کرے گی اور متلی ہٹا دے گی۔ یہ ضمناً لکھ دیا، ورنہ اثر تو نزلے کی بحث تھی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے نا کیموملا کا اینٹیڈوٹ کیا ہے؟ جی آج کسی بھی، ہاں شاباش، زندہ باد ڈاکٹر صاحب ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فیض منصور بٹی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کاربونیم سلف، یہ ہر قسم کے نزلوں میں ہی مفید ہے۔ کاربن سلف کا جو اپنا مزاج ہے میں نے بتایا تھا آپ کو، بہت وسیع ہے، اس میں سلفر کی بھی علامتیں ہیں، کیلکیریا کارب کی بھی علامتیں ہیں، کیلکیریا کارب نہیں، کاربن کی، اور اس کی خاص علامت جو اس کو نزلے میں نمایاں کر کے دکھا سکے وہ میں دیکھتا ہوں کیا ہے۔ علامتیں تو بہت سی ہیں مگر وہ مریض کو بتاتا نہیں ایسی باتیں۔ نزلے کا مریض آئے گا، اس کو کیا پتا کہ میں نے کاربونیم سلف ڈسکرائب کرنی ہے، اس لیے وہ مشکل پڑتی ہے۔ ہر خود ہومیوپیتھ کو اتنا تجربہ ہونا چاہیے کہ مریض کی 2-4 باتوں سے اندازہ لگائے کیا کیا امکانات ہیں۔
औरतों में तो एक इलामत ऐसी है जिससे ये पकड़ी जा सकती है, मगर और दवाओं में भी है। मसलन मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद नज़ले का हमला भी ज़्यादा हो जाए, पहले और फिर बाद में, फिर दोबारा दरमियान में कुछ आराम। और साइना में भी मेंसेस से पहले और मेंसेस के बाद की तकलीफ। और साइना में एक और बात भी है कि दौरे से ऐसे मरीज को बाज़ दफ़ा साइना का मरीज जो है मिर्गी का मरीज होता है, उसको दौरे से पहले सख्त सर दर्द और दौरे के बाद सख्त सर दर्द। तो इस किस्म की दवाएं जो किसी ख़ास पीरियड से पहले और बाद से ताल्लुक़ रखती हों, उनको इस तरह ज़हन नशीन कर लें तो फ़ौरन दिमाग में 2-4 दवाएं जो हैं वो आ जाएंगी और मरीज़ को पहचानने में आसानी पैदा हो जाती है। कोई भी ऐसी इसकी इलामत मुझे नहीं मिली जो आपको काली सल्फ को, कौन सी थी, कार्बोनियम सल्फ को बाकी दवाओं से नज़ले में मुमताज़ करके दिखाए। कुछ नहीं पता लग रहा। कार्बोनियम सल्फ अगर जहन में अच्छी तरह याद हो, जहन नशीन हो, तो उसको देखकर अगर वो मरीज़ दिखाई दे कि कार्बोनियम सल्फ का है तो फिर और बात है, वरना नज़ले के लिए इसको ख़ास पहचान मुझे नहीं मिल सकी। हाँ, एक चीज़ है इसकी कि ऐसे मरीज़, ये तो मैंने इस्तेमाल करके देखा है इस इलामत पर, कि जो ये कहें कि हमें कुरानिक नज़ला जो हटता ही नहीं, उसमें चंद दवाएं जो काम आती हैं उनमें ये भी बहुत असर रखती है, कार्बोनियम सल्फ। बस ये याद रख लें कि अगर कोई मरीज़ कहे कि पुराना नज़ला है, साल ब साल से जो ठीक हो ही नहीं रहा, उसमें चिनिमम आर्स भी याद रहनी चाहिए। अगर वो ब्रेक डाउन हुआ हो मरीज़ का, उसी तरह का मरीज़ अगर आम मरीज़ हो, वैसा ब्रेक डाउन ना हो, तो उस सूरत में कार्बोनियम सल्फ पुराने नज़ले को उखेड़ने में मुफीद है। और ये इलामत बता दी है मैंने आपको, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस तकलीफ का बढ़ जाना। हाथ पांव की इलामतें कार्बोनियम सल्फ की सल्फर की तरह होती हैं, जलन हाथ और पांव दोनों में ही। और जो कैंसर हैं जानवरों के, उनमें भी मुफीद है ये कार्बोनियम सल्फ। जो चौपाए हैं ना, उनको, उनके कैंसर में, चौपायों के कैंसर में मुख्तलिफ कैंसरों की बाज़ दवाएं हैं। एक आपको मैंने बताई थी, सींगों के नीचे जो कैंसर है, क्या थी? हाँ हाँ ठीक है, सींग के कैंसर। 1 लाख में, 1000 में, ऊंची भी देखे मैं तो 1000 में देता रहा हूँ, और वो खुदा के फल से गैर मामूली मौसर है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो मैड काउ डिजीज़ है, इस पर हमें ज़रूर कुछ काम करना चाहिए। फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई एक गाय भी ठीक हो गई तो सब गांव में काम करेगी फिर, क्योंकि इंसानी मिजाज में इतना इख्तिलाफ होता है कि उसमें एक दवा एक स्पेसिफिक के तौर पर काम नहीं कर सकती सब जगह। बहुत कम ऐसे हैं जो बाज़ अमराज में स्पेसिफिक हो जाती हैं, वरना सर दर्द की अब 100 दवाएं हैं, हर मरज़ का अलग, हर मरीज़ का अलग मामला होता है, इनफरादी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि हर इंसान को सर दर्द हो तो ये दे दो। जानवरों में ये खूबी है इस लिहाज से कि जो उनकी बीमारी है, चूँकि उनके मिजाज तभी तौर पर एक ही नहज पर वाक़या होते हैं, उनके अंदर ज़ाती इनफरादी इख्तलाफ का कोई मौका नहीं होता, इसलिए जो दवा एक को काम आएगी वो दूसरे को भी काम आएगी।
इस ज़मीन में पता करें मैड काउ डिजीज की, आप भी डॉक्टर साहब, वो टिपिकल सिम्टम जो हैं टकसाली की और इंसानों में ज़ाहिर हो तो वहाँ क्या अलामतें होती हैं। अगर कोई हमें ऐसा नुस्खा मैसर आ जाए तो उसको देखते हैं। मुमकिन है बाज़ बातों से तो चल लगता है कि कैलकेरिया कार्ब की तरह अचानक उसकी ताकत ख़त्म होती है, ठीक ठाक चलते चलते गिर जाती है। कैल्शियम के ऊंच नीच की तरफ भी इशारा मिलता है, मगर ये तो एक ज़मीनी बात है, मैंने टेलीविज़न पे देखा है, गुजरते हुए इसलिए ख्याल आया था, वरना असल बात तो यह है कि देखना चाहिए कि इलामतों की तफसील क्या है मेडिकली। सिस्टस एक एंटीसोरिक दवा कहलाती है, यानी ऐसी दवा जिसका जिस्म की जल्द की फुंसियों फोड़ों वगैरह से ताल्लुक़ हो, जल्दी बीमारियों से ताल्लुक़ हो। और यही एंटीसोरिक दवाएं ही हैं ज़्यादातर जो नज़ले में काम आती हैं और झिल्लियों में जो तकलीफ़ें हैं उनमें काम आती हैं। नाखूनों में भी ये काम है। सिस्टस, हाँ, वो वही एक ही चीज़ है। सतहें जितनी हैं ना उन पर, बाहर की सतहों पर और अंदर की सतहों पर। इसकी जो इलामतें हैं अक्सर कैलकेरिया कार्ब से मिलती हैं, लेकिन कैलकेरिया कार्ब के मुकाबले पर निस्बतन ये कम गहरी है। कैलकेरिया कार्ब सिस्टस से ज़्यादा गहरा असर रखने वाली है। और अल्सरेटिव टेंडेंसी अगर नाक में हो तो उसके नज़ले में फिर इसको सिस्टस को याद रखना चाहिए। और बसा औक़ात जिस तरह उसका था ना, बाज़ दवाएं हैं जो छाती पर हमला करती हैं, छाती से लेकर के अदलने बदलने का, क्या कहते हैं इसको, स्टेसिस, मेटास्टेसिस, हाँ, इसमें भी मेटास्टेसिस पाया जाता है। मसलन मेजेरियम है ना, नज़ले बदबूदार हो तो वो ठीक हो तो फिर सर के ऊपर एक्जिमा उभर आता है। सिस्टस में भी झिल्लियों और जिल्द में से कोई एक मुतासर ज़रूर होगी, और अगर झिल्लियाँ मुतासर हों और उसको ठीक करेंगे सिस्टस से तो तवक्को रखनी चाहिए कि जिल्द पर एक्जिमा उभर सकता है। इसलिए इसके मरीज़ों के इलाज में ख़ास तौर पर यह पेश नज़र रखें कि नाक में अगर अजीना टाइप की इलामतें हों, बदबूदार हों, अल्सरेटिव हो, तो उसको सिस्टस अगर देंगे तो ये ख्याल रहे कि ये उछालेगी उसको, फिर हो सकता है जिल्द पर मरज़ उभरा है या सर के ऊपर निकला है। और इसी वजह से इसमें जहाँ नाक भरा हुआ हो वहाँ जलन भी पाई जाती है। जलन के लिए मैंने आपको आर्सेनिक भी बताई थी ना, आर्सेनिक के जलन में क्या है इलामत ख़ास तौर पर, और कौन कौन सी ऐसी हैं जहाँ नाक का मवाद निकाला जाए तो जलन पैदा होती है, बाज़ दफ़ा निकाले बगैर जलन पैदा होती है। काली बाइक्रम में, और कुछ हैं जो नंगी हो जाए जगह तो फिर होती है। काली बाइक्रम में जलन से ज़्यादा दर्द है, लेकिन जलन भी है। और ये आर्सेनिक जो है इसमें जलन है मुस्तकिल, चाहे निकालें या ना निकालें। नाक के अंदर जहाँ जहाँ भी बलगम जमी होती है वहाँ अंदर सतह पर जलन पाई जाएगी। बाज़ दवाएं हैं जब उनको रिमूव करोगे तो फिर वो जलन नुमाया होगी। सिस्टस उनमें से है, एंटीमोनियम क्रूड है, ईस्कुलस है। ये सब वो दवाएं हैं जिनमें अगर मरीज़ ये अलामत ज़ाहिर करे कि जब नाक को साफ़ किया जाता है तो अंदर जलन शुरू हो जाती है, हवा लगती है ना उस जगह, कच्ची जगह को, तो फिर वह जलन उभरती है। जब तक वो दबी हुई है उस तक नहीं होती। लेकिन आर्सेनिक में बंद हालत में भी रहती है जलन। ये सिर्फ इतना सा फ़र्क याद रखना चाहिए।
اور کچا پن بھی ہوتا ہے، رونیس جس کو کہتے ہیں، جیسا پھوڑے کا کچے کا کھرونڈ اتار دیا جائے تو ننگی سطح جو بے چینی دکھاتی ہے، جلن اور کچھ درد، وہ ان دواؤں میں نمایاں ہے. کس کس میں؟ اینٹی امونیم کروڈ، سسٹس اور ایسکولس. ایسکولس، اینٹی امونیم کروڈ اور سسٹس. یاد رہے گا ہوپ فلی، ہے نا. کلکیریا کارب نزلے کا اس کا بتا چکا ہوں نا آپ کو میں، ہاں پہلے اس سے بتا چکا ہوں. کلکیریا سلف بھی، کلکیریا آرٹس بھی، یہ سارے وہ ہیں جو میں پچھلی دفعہ بتائے تھے آپ کو. اس لسٹ میں اب اس کا اضافہ کر لیں جو اب بتائیے آپ کو. ٹھیک ہے. اب کھانسی والے خاص طور پہ، وہ کہاں آپ نے چھپا لیے ہیں کھانسی والے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس میرے پاس ہے. گئے کہاں یہ ٹرینٹلر؟ یہ تو آنکھوں کانوں کے ہیں. یہ مل گئے. ایلومینو سے شروع کیا ہوا نا کسی کو. اس سے پہلے میں نے کھانسی کے متعلق کچھ بتایا تھا آپ کو. کھانسی کے جو مریض آتے ہیں ان کے متعلق تفصیلی دواؤں کے حوالے سے پہلے میں ایک عمومی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کھانسی کو اگر صرف کھانسی کے طور پر دیکھیں گے تو بہت الجھن میں پڑ جائیں گے. کچھ نہیں سمجھ آئے گی کہ اس بلا کو کیسے ٹھیک کیا جائے. کھانسی کو اگر آپ کیٹیگریز میں تقسیم کر لیں تو پھر نسبتاً زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے. بعض کھانسیاں ایسی ہیں جو ذرا سا مریض کا آپ ایگزامن کریں، اس سے گفتگو کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اس کو دموی کھانسی ہے اور دمے سے تعلق ہے. اس کھانسی کو عام کھانسیوں سے الگ کریں، اس میں دمے کا علاج سوچیں، اور دموی حالت کو میں جو شکنجے پڑتے ہیں، جو بھی کیفیت ہو، اس کا علاج ہونا چاہیے. کچھ ایسی کھانسیاں ہیں جن کا لنگس سے یعنی پھیپھڑوں سے تعلق تو ہوتا ہے، لیکن یہ پہچاننا مشکل نہیں کہ اصل اس کا دل ہے. اور دل کا اگر مرکز ہو تو اس کی کھانسی کی اپنی خاص علامتیں ہیں. دل کی کمزوری کی وجہ سے جو کھانسی ہے اس میں یہ رجحان ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے، اور مریض جب لیٹے تو جگہ اس کی جو سانس کی نالی کی ہے، سانس کی پھیپھڑوں میں سانس کی جگہ ہے، وہ بھر جاتی ہے، اور اس سے اس کو شدید گھبراہٹ ہوتی ہے، اور کھانسی بھی لیٹنے کے بعد زیادہ اٹھتی ہے، اور حرکت سے بھی بڑھتی ہے کیونکہ حرکت دل کو تکلیف دیتی ہے. صرف یوں ٹیک لگا کر بیٹھنا پیچھے جھک کر کسی حد تک آرام دیتا ہے. تو ایسی صورت میں دل ہے جو زیادہ بنیادی ہے جس کی طرف فکر کرنی چاہیے، اور دل کی کھانسیوں کے لیے جو ہمارے نسخے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. عام نزلاتی کھانسیاں ہیں جو موسمی ہیں، ان کو الگ کیٹیگری کے طور پر ٹریٹ کرنا ہے. اور ایک مریض ہے جو کہتا ہے میں مستقل کھانسی کا بیمار ہوں، دموی کیفیت نہیں ہے مگر کھانسی اس کی کرونک ہے، بہت پرانی کھانسی، 2-3 سال تک کھانسی چلتی ہے. تو ایسے مریض کے لیے جب میں دوائیں بتاؤں گا تو اس میں سے بعض دوائیں پہچانی جائیں گی. مثلا ایلیومینا بھی ان میں سے ایک ہے کہ جو پرانی کھانسیاں جو پیچھا نہ چھوڑیں، ان میں ایلیومینا اچھی دوا ہے. مگر اور بھی ہیں، اور پہچان کیا ہے یہ میں آپ کو موقع پر آ کے بتاؤں گا. تو سب سے پہلے اب ہم یہ شروع کرتے ہیں کہ ایک مریض آیا ہے، عام شکایت کرتا ہے جی مجھے کھانسی ہے، اس کو نزلہ بھی ہوا ہے اور مقامی وقتی طور پر ایک حملہ ہے. اس صورت میں جب تک آپ یہ تجزیہ نہیں کریں گے کہ یہ ٹونسلائٹس کا مریض ہے یا نزلے کی خراش کی کھانسی ہے، اس وقت تک آپ صحیح ہینڈل نہیں کر سکتے اس کو.
बसा औक़ात खांसी जो है वो टॉन्सिल्स की वजह से होती है, और वो ख़तरनाक इस लिहाज से है कि वो टॉन्सिल्स, जब अगर बुखार आ जाए टॉन्सिल्स के नतीजे में, तो अक्सर रात को बढ़ता है और दिन को ठीक हो जाता है, और सुबह माँ बाप समझते हैं चलो शुक्र है अब ठीक है, दवाई काम कर गई, और लेट चढ़ना शुरू होता है और रात को ज़्यादा गहरा हो जाता है, और बच्चों के मामले में जानलेवा भी साबित हो जाता है। तो टॉन्सिल्स को खूब अच्छी तरह पहले देखना चाहिए। जब भी कोई मरीज़, ख़ासतौर पर बच्चा, खांसी की शिकायत वाला आए तो ये जायज़ा लें कि उसके टॉन्सिल्स ख़राब तो नहीं है, और हाथ लगा के देखें, टटोलें तो वहाँ भी नज़र आ जाएगा। टॉन्सिल्स में बाज़ दफ़ा तो बहुत जल्दी बाज़ दवाएं रोज़मर्रा की काम करती हैं, बाज़ दफ़ा वो ज़िद दिखाते हैं तो कुछ और तलाश करनी पड़ती हैं, मगर खुदा के फजल से 1-2 दिन के अंदर अंदर ऐसी दवा ज़रूर मिल जाती है जिससे एंटीबायोटिक से निजात मिल जाए। अगर एंटीबायोटिक की आदत डाली जाए एक दफ़ा टॉन्सिल्स में, तो फिर वो बच्चा दिन ब दिन ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा और उसके हमलों की मुद्दत हमेशा कम होती जाएगी, हमलों के वक्फे कम होते जाएंगे। मुद्दत बेशक बढ़ जाए लेकिन वक्फे कम होंगे। अगर पहले महीने में एक दफ़ा होता था, फिर हफ्ते में एक दफ़ा होना शुरू हो जाएगा। उधर ठीक हुआ और आपने एंटीबायोटिक्स दी, 2-4 दिन का वक्फा पड़ा, मरीज़ उसी तरह सूखा, भूख मरी हुई, कमज़ोर हुआ, ज़रा सी ठंड लगे, ज़रा बेहतियाती हुई, दोबारा हमला हो जाएगा। इसलिए ये पेश नज़र रख लें कि सबसे पहले टॉन्सिल्स को पेश नज़र रखें एक्यूट डिजीज़ में। कुरान के मुताबिक मैंने आपको बता दिया है, जहाँ दमे का जिक्र चलेगा वहाँ दमवी खांसी का जिक्र भी साथ आ जाएगा। खांसी में ये इशारा हो जाएगा कि अगर दमवी खांसी हो तो दमे के चैप्टर देखें, ठीक है। अगर दिल की कमज़ोरी से ताल्लुक़ हो तो अमूमी नुस्खा हम दे देंगे दोनों सूरतों में, मगर दिल के की बीमारियों के सेक्शन में जाएं और वहाँ से तफसील से मालूम करें कौन सी इससे ज़्यादा, किसकी इलामत, किस दवा की इलामत इस मरीज़ से मिलती है। नज़ले और खांसी की रोज़मर्रा की अब बात रह जाती है, या ऐसी खराश जिसका ना लंग से ताल्लुक़ है ना दिल से, मगर गले के अंदर ठहर गई है। ऐसी खराश जो है ये टॉन्सिल्स की वजह से नहीं, ज़रूरी नहीं, बाज़ दफ़ा इसका ताल्लुक़ एक्ज़ीमे से होता है, और जिस तरह एक्ज़ीमा जिल्द पर होता है उस तरह सांस की नालियों में पीछे भी एक्ज़ीमा सा हो जाता है, और वो खांसी फिर छोड़ती नहीं। जब तक आप एक्ज़ीमे का इलाज नहीं करेंगे उस वक्त तक वो खांसी ना जिल्द पर ज़ाहिर होगी, ना आपको कुछ समझ आएगी, और लटकती चली जाती है और होती बहुत तकलीफ़ दे है। उसमें ख़ास इलामत यह है कि ज़रा सी एक दफ़ा छिड़ जाए तो फिर वो छिड़ती चली जाती है, और कोई खांसी भी गहरी उस जगह नहीं पहुंच सकती जहां खुजली हो रही है। और खांसता आदमी इसलिए है कि खांसूं तो आराम आए, ये इस मुसीबत से निजात मिले। खांसी के नतीजे में जिनको बलगमी हो उनकी तो बलगम निकली तो आराम आ गया, जिनको ये जो खांसी है खराश वाली ये चलती चली जाती है, खांस खांस के कुछ अरसे के बाद फिर एक्ज़ीमे में भी रिलीफ आ जाया करता है। वो ठंडा पड़ता है कुछ अरसा, उसके बाद फिर दोबारा शुरू, फिर कुछ अरसा, फिर दोबारा शुरू, तो दौरेदार होती है और जब आए तो पीछा छोड़ती नहीं। और अमूमन खराश इसकी लेरिंग्स में, इस हिस्से में गर्दन के यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बाद में यहाँ नीचे भी पीछे की तरफ महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में अक्सर मेरा तजर्बा है कि सल्फ़र और रस्टॉक्स इब्तदाई तौर पर मुफीद साबित होती हैं, और अगर इनसे फ़ायदा हो तो फिर जिल्द पर ज़रूर कुछ आसार ऐसे ज़ाहिर होते हैं कि जिससे तसल्ली हो ये बाहर निकली हैं। बसा औक़ात फ़ायदा देकर फिर ये फ़ायदा छोड़ देते हैं।
सल्फर हो या रस्टॉक्स हो, इन दोनों के दरमियान फ़र्क इस तरह होगा कि सल्फर की अलामतें अमूमी फौरी देख लेनी चाहिए। अगर अमूमी अलामतें हों, हाथ पाँव की जलन और जिगर की ख़राबी की अलामतें, भूख के ऊपर असर, कोई ऐसी मुश्किल पहचान नहीं है सल्फ़र की, वो नज़र आ जाती है, तो फिर तो सल्फ़र दें। अगर नहीं तो फिर रस्टॉक्स एक्जीमे में, ऐसे एक्जीमे में खुसूसन बहुत अहम है, और 200 में अगर देंगे तो कुछ काम करके फिर जल्दी छोड़ दिया करेगी। अगर 1000 में दे दें तो वो इस लिहाज से बेहतर है कि एक दफ़ा एग्रावेशन करके तो फिर मरीज़ को काफ़ी हद तक आराम आ जाएगा। इसी किस्म की जो खांसियाँ हैं जो ज़िद्दी, वो एग्जामिटस नहीं होती हैं, बाज़ दफ़ा काली खांसी की अलामतें उसमें मिलती हैं, और काली खांसी चली भी जाए तो स्पेज़म की टेंडेंसी पीछे छोड़ जाया करती है, और जगह जहाँ खराश हो जाए, जहाँ कच्ची जिल्द हो जाए, वहाँ मामूली बहाना मिले तो उसमें स्पेज़म्स पड़ते हैं, और वो जो जाफा सा पड़ता है वो बगैर काली खांसी के भी मरीजों को होता रहता है। ऐसी सूरतों में ड्रोसरा की तरह की दवाएं, बेलाडोना है, ड्रोसरा है, अगर गर्मी से आराम आए तो मैग्नीशिया फॉस है, बाज़ खांसियां हैं जो दमवी नहीं बल्कि सिली हैं, उसमें आमतौर पर डीप बेस होता है, लंग्स में नीचे की तरफ ज़्यादा रुझान होता है उसमें, और उन खांसियों में अल्सरेशन भी हो जाती है, बाज़ दफ़ा वहाँ पैचेस बन के वहाँ सुराख हो जाते हैं, फिर खून भी आने लगता है अंदर से। तो हर खांसी की अपनी एक पहचान है, और उसको आपको लाजिमन पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बयान किया है, मरीज़, खांसी का मरीज़ जो भी आता है उसके मुताबिक ये अंदाज़ा करें सेहत से भी, और 2 सवालों से पता चल जाएगा कि तो हमेशा की खांसी होती रहती है, ये क्या बात है। वो कहेगा नहीं अभी नज़ला हुआ था, खांसी हुई, अब पीछा नहीं छोड़ रही। फिर वो नज़लाती खांसी जो है, जो टॉन्सिल्स की नहीं नज़लाती है, वो निस्बतन सबसे आसान है। उसमें नज़ले का इलाज हो और कुछ रोज़मर्रा की जो खांसी की खराश की दवाएं हैं वो याद हों, तो बहुत जल्दी खुदा के फजल से फाका हो जाता है। टॉन्सिल्स की उसके बाद ज़्यादा ज़िद्दी और सख्त, और उसका मैंने आपको बताया है जो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, इलाज की तरफ भी आता हूँ। फिर है दमवी खांसी, फिर दमा फेफड़े का है या जिगर दिल का है, फिर सिली खांसी, फिर ये दौरेदार खांसियाँ जैसी वबा पड़ती है उसके नतीजे में होती है। बाज़ खांसियाँ हैं जो नमूनिया या इस किस्म की बीमारियों के से पहले आती हैं, और उसमें मरीज़ को बहुत तकलीफ़ पहुंच रही होती है, लेकिन अभी उसके नमूनिया वगैरह की अलामतें खुल के बाहर नहीं आती। तो ऐसे मरीज़ को खांसी बड़ी सख्त खौं खौं करके अंदर से उठेगी और खुश्क होगी, और कोई बलगम वगैरह नहीं बना होगा। अगर आपने इलाज वक्त पर ना किया तो फिर वो नमूनिया या जो भी बीमारी है, प्लूरसी वगैरह, वो जब उस पर कब्ज़ा करेंगे तो फिर बुखार चढ़ता है। उस सूरत में फिर उन अलामतों को देख कर इलाज करना पड़ता है। लेकिन शुरू ही में अगर ऊंची ताकत में एकोनाइट और बेलाडोना दी जाए, और अगर इससे फ़र्क ना पड़े तो फिर फौरी तौर पर ये जो नहीं इन्फेक्शन वाले बुखार वाली दवाएं हैं, जिनसे जो बुखार क्या नहीं, अभी सल्फर पाइजोन की बात नहीं मैं कर रहा। ये देखना होगा मसलन अगर लंग्स का पता चल जाए कि लंग्स ही मुतासर हैं, तो उस सूरत में
فاسفورس، برائیونیا اور چیلیڈونیم، یہ چوٹی کی دوائیں ہیں جو آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، لیکن اور بھی بہت ہیں، ابتدائی طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لائکوپوڈیم بھی اس کے نمونیے میں بہت کام کی دوا ہے، لیکن عام طور پر ذرا بعد کی سٹیج میں کام آتی ہے، اور بعد کی سٹیج میں سلفر اور لائکوپوڈیم دونوں بہت گہرا اثر رکھنے والی ہیں، لیکن یہاں سلفر کو پیراجینم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لنگز کے بخاروں میں پیراجینم بے تعلق ہے، اس میں اور قسم کے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں۔ سلفر اور پیراجینم کا نسخہ یا یوٹرس کی انفیکشنز میں یا انتریوں کی انفیکشنز میں یا بعض دفعہ گردے کی انفیکشنز میں بھی کام آتا ہے، مگر لنگز کی ایسی بیماری جیسے میں نے بتایا نمونیا یا سیل وغیرہ، اس میں پیراجینم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں سلفر کو اپنے اکیلے استعمال کریں یا حسب حالات کچھ اور لیں۔ اس موقع پر سورائنم کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ سورائنم میں سردی پائی جاتی ہے اور سلفر میں گرمی۔ بعض ایسے مریض جن میں سلفر کی یعنی ضرورت محسوس ہو رہی ہو لیکن مریض گرم نہ ہو بلکہ ٹھنڈا ہو، وہاں سورائنم دینا چاہیے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک کیس ہوا تھا ایک بچے کا، اس کو ٹانسلز کا بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، ہر رات کو بڑھتا تھا، اور اس کو ہمارے ڈسپینسری کی طرف سے سلفر پیراجینم والا نسخہ ملا ہوا تھا اور دوسرے بھی بعض فیرم فلیشیا وغیرہ، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب میں نے ایگزامن کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کو شدید سردی لگتی ہے، تو اس پر اس کو سورائنم داخل کر دی اور نسخے میں کوئی تھوڑی سی تبدیلی اس لحاظ سے کی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فرق پڑ گیا۔ ایسی ٹانسلز کے معاملے میں تو بہت ہی احتیاط سے ٹانسلز کی دوائیوں کی تلاش کرنی ہوگی۔ ٹانسلز میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، ٹانسلز کے متعلق نہیں؟ ہاں تو پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جو باتیں جو دوائیں فوری ذہن میں نہ آئیں وہ آپ بعد میں، جیسا کہ میں نے بتایا نا، میرے نوٹس میں سے اس میں سے نکال کے تو آج ہی ٹانسلز کے متعلق مزید معلومات اکٹھی کریں، اور جو آئندہ لیکچرز ہیں ان میں کھانسی ہی کے یہ مختلف پہلو پیش نظر رکھ کے سلسلہ وار ان کی کیٹیگریز کے مطابق نوٹس میں سے دوائیں اکٹھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب سر دست میں آپ کو زبانی بتاتا ہوں۔ ٹانسلز میں فوری طور پر ٹانسلز ابھی متاثر ہوئے ہوں، ابھی بیماری اندر داخل نہ ہوئی ہو، تو اس کو ایبارٹ کرنے کے لیے ایکونائٹ، بیلاڈونا اور کوسٹیکم یہ بہت اچھا کام دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکونائٹ، بیلاڈونا، کوسٹیکم، جلسیمیم بھی اگر پیاس کا فقدان ہو تو ٹانسلز کو شروع میں گہرے بیماری کے اثر سے بچانے کے لیے یہ مفید ہیں، لیکن جب بخار شروع ہو جائے اور ٹانسلز سوج جائیں پوری طرح تو پھر یہ دوائیں کوئی خاص کام نہیں کریں گی۔ پھر آپ کو زیادہ گہری دوائیں مثلا سلفر یا سورائنم یہ اونچی طاقت میں ایک لاجسٹک سپورٹ کے طور پر دیتے ہیں، لیکن بخار کے لیے فوری طور پر جو دوائیں کام ذہن میں آنی چاہیے ان میں ٹانسلائٹس کی عمومی دوائیں ہیں۔ اگر درد زیادہ نہ ہو اور اس میں تعفن سا پایا جائے، سانس میں بدبو ہو
تو بخار کے لیے بہترین بیپتیشیا ہے. ٹونسلز کے بخار میں بیپتیشیا بہت اچھا کام کرتا ہے. علاوہ ازیں گائکم میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹونسلز کا زور توڑنے کے لیے. فائٹولاکا خاص طور پر اگر ٹونسلز میں جگہ جگہ وہ پیچز ہوں انفیکشن کے، یعنی پیپ جو ہے وہ سارے پھیلنے کی بجائے ٹونسل میں جگہ جگہ جیسے سوراخ ہوں اور پھوڑوں میں جس طرح 2-3 سوراخ ہو جاتے ہیں نا، اس طرح فائٹولاکا کی ضرورت ہو تو ٹونسلز کے اندر بھی جگہ جگہ پس کے سینٹر بنتے ہیں. اس میں یہ بہت مفید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اگر شروع میں اگر آپ اس کو مکس بھی کر دیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بچوں کو زیادہ تر بتانے کا موقع نہیں ملتا، نہ بعض دفعہ ہومیوپیتھ کو تفصیلی معائنے کا موقع ملتا ہے. تو ٹکسالی کے نسخے کے طور پر جو شروع میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں ایک بیپتیشیا، ہیپرسلف، اور فائٹولاکا اور کلکیریا، کیا کاربوویج، ہاں ٹھیک ہے، کاربوویج جی. سلیشیا وہ لو میں دوں گا نا، کالی میور کو بھی میں لو میں دوں گا. ابھی یہ جو 30 والا نسخہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. کیا کیا بتایا آپ کو؟ بریٹاکارب. بریٹاکارب کو میں سورائنم 200 کے ساتھ یا سلفر کے ساتھ دیتا ہوں عام طور پہ 200 میں. یہ 30 جو ہے اس میں کیا 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 بتایا؟ ہاں ہاں، سلفر اور میری بات سنیں نا، سلفر اور بریٹاکارب ملا کر یا آلٹرنیٹلی دے دیں، یا پھر سورائنم اور بریٹاکارب آلٹرنیٹلی دے دیں. اگر 30 میں جو نسخہ دینا ہے اس میں بیپتیشیا اور ہیپرسلف اور گائکم اور فائٹولاکا. ایک اور دوا تھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی اب، کلکیریا فلو میں بات سنیں، میں وہ 6X میں دیتا ہوں جو اس کے ساتھ ہے. ودیا کی تو اپنی علامت ہے، گلے میں چاروں طرف غیر معین درد ہو اور بہت ہو، تھوک نکلنے میں دقت خاص طور پر، تو اس میں ودیا دے دیں، اس سے بڑی جلدی فرق پڑتا ہے. ہاں لیکن اب میں دوسرا نسخہ سنیں، اس کے علاوہ فیرم فاس، سلیشیا، کالی میور، کلکیریا فلور، یہ جو دوا ہے یہ ریپیٹ کی جائے تو بسا اوقات بچوں میں ایک ہی رات میں بخار ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں ضدی ہوں یہ بیماریاں وہاں وہ 30 والا نسخہ پھر زیادہ کام آتا ہے. سمجھے ہیں؟ ہیپرسلف والا جو ہے، یعنی شروع تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ 200 والا جو نسخہ ہے وہ دے کر ابتدا میں ایکونائٹ دیا، بیلوڈونا وغیرہ دیا، اس سے اگر مرض بیٹھ گیا، کاسٹکم مرض بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، ورنہ پھر یعنی انفیکشن ختم ہو کے وہ جو سوج ہے وہ اترنی شروع ہو جاتی ہے. اگر بخار ایک دفعہ چڑھ جائے تو یہ بخار بڑا ضدی ہے، کیونکہ ٹونسلز کے اندر جو بیٹھا ہوا بخار ہے وہاں تک رد عمل کے جو سلسلے ہیں وہ کم پہنچتے ہیں، وہ بیچ میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ٹونسلز اپنے آپ کو خود ہی بچائے رکھتا ہے باقیوں سے. اور ٹونسل چونکہ حفاظتی نظام ہے، اور حفاظتی نظام میں یہ ایک مشکل ہے کہ حفاظتی نظام جب خود متاثر ہو تو اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. پھر اس نے تو ٹریپ کرنا ہے بیماریوں کو تاکہ چھاتیوں کو
دوسرے گہرے زیادہ اہم اعضاء کو بچائے، اور خود جب یہ سیٹ بن جائے مرض کی تو اس وقت پھر یہاں تک دواؤں کا اثر پہنچانا نسبتاً مشکل کام ہے۔ اگر اس پر آپ کو قابو پا لیں تو بہت سی بڑی بڑی مشکلات جو ٹونسل سے شروع ہو کر آگے پھیلتی ہیں ان پر قابو پائیں گے۔ اکثر بگڑے ہوئے مریض دمے کے میں نے دیکھا ہے جن کے ٹونسلز کے پہلے غلط علاج ہوئے، پھر ٹونسل نکالے گئے اور پھر ساری عمر ان کو نزلاتی بیماریوں سے نجات نہیں مل سکی، کیونکہ ٹونسل نکالنا کوئی علاج نہیں تھا، اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکا۔ پہلے اینٹی بایوٹک دیتے رہے ڈاکٹرز، اس کے بعد نکال کے باہر کیے، اور وہ ٹونسل نہیں ہے لیکن ٹونسل والی تکلیفیں ہیں۔ تو اس لیے ٹونسلز کو کھانسی میں یہ اہمیت دینی ضروری ہے۔ یہ میرا روزمرہ کا نسخہ ہے جس میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں بعض دفعہ، اور مختلف مریضوں کی حالت دیکھ کر مختلف علاج کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا بعض دفعہ بیسیلینم اور انفلوئنزینم اور یہ جو ڈفتھیرینم ہے، اس کے 200 کو ملا کر اس کی بھی اسٹرائکس کی جائیں ساتھ، دن میں 2-3 دفعہ یہ بھی دے دیں۔ اگر وہ رسپونڈ نہ کر رہا ہو گلا یا ٹونسلز آپ کے، وہ اس علاج کو رسپونڈ نہ کریں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، تو یہ دے دیں، اور ساتھ پھر وہی نسخے سلیشیا والے روزمرہ کے وہ بھی جاری رکھیں۔ تو اللہ ماشاء اللہ میرے علم میں تو کوئی مریض ایسا نہیں آیا جس نے صبر دکھایا ہو اور اس کو ایلوپیتھی کی ضرورت پڑی ہو۔ 1 رات 2 راتیں بس، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر خدا کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ مریض جو صبر نہیں دکھاتے وہ پیراسیٹامول لے لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ شکر ہے اب کچھ آرام آیا، اور وہ پھر پیراسیٹامول کوئی بھی علاج نہیں ہے، وہ صرف وقتی آرام دینے کے لیے، بخار کو کم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر دوبارہ آتی ہے مرض، پھر مرض دوبارہ آتا ہے، پھر سے دوبارہ آتا ہے، پھر لازماً ان کو ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ اور وہ ہومیوپیتھی میں تو 2 راتوں کا صبر نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا، اور ایلوپیتھی میں 6-7 دن تک ایسا مریض بیچارہ گھولتا رہتا ہے بہت برے حال میں، آہستہ آہستہ نکلتا ہے مرض سے۔ پیراسیٹامول بھی کچھ وقت لیتی ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں جو میں دوائیں بتا رہا ہوں یہ جب کام شروع کریں گی تو مرض خواہ اپنے عروج پر ہو، اس کا انتظار نہیں کرے، پھر اپنا انتظار نہیں کرے گی کہ میں آہستہ آہستہ نیچے اتروں۔ دوائیں دیں گے تو چڑھتے مرض میں بھی رفتہ رفتہ تھوڑی کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ٹیمپریچر پر نگاہ رکھیں، اور ضروری ہے گلے کے بخار میں، تو اس کے نتیجے میں اس میں ڈینٹ آنے لگتے ہیں، تھوڑا سا ٹیمپریچر گرا، پھر تھوڑا سا اور گرا، جب یہ شروع ہو جائے تو پھر پیراسیٹامول وغیرہ دینا خام خواہ کا ظلم ہے، کیونکہ چڑھتا بخار اگر مڑ جائے تو یہ بہت بڑی فتح ہے کہ اس میں کمی آنے لگ جائے، صبح تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے خدا کے فضل سے، اور پھر یا چڑھتا ہی نہیں اگلی رات، یا بہت معمولی سا آتا ہے اور یہی دواؤں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کھانسیاں جو اس کے بعد آنی تھیں ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا، اور اس دوران جو کھانسی آ رہی ہے وہ بھی اس سے فائدہ پائے گی، یعنی کھانسی کو نہیں فائدہ ہوگا، مریض کو فائدہ ہوگا، اور شروع کی جو شدت والی کھانسی ہے اس میں کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ جو کھانسی ہے یہ جس طرح نمونیا کی کھانسی ہوتی ہے اس طرح کھاؤں کھاؤں خالی کتے بھونکنے کی طرح، اور بہت ہی ڈراؤنی سی آواز ہوتی ہے، مگر اس کی کھاؤں کھاؤں جو ہے وہ یہاں اوپر سے نظر آتی ہے، یعنی نظر تو نہیں آتی ہے مگر سنائی دیتی ہے کہ گویا یہاں سے اوپر سے اٹھ رہی ہے۔ جو نمونیا والی کھاؤں کھاؤں ہے وہ نسبتاً نیچے سے اور چھاتی پکڑی جاتی ہے، اور عجیب بات ہے کہ نمونیا میں بعض دفعہ درد وغیرہ اس وقت نہیں ہوتا، صرف کھانسی کی علامت ہے، اور تیزی ہے خون کے اندر، آنکھوں میں سرخی، تمتماہٹ پائی جائے گی کہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن یہ ڈیولپ ہوتا ہے، کچھ وقت لیتا ہے۔
پھر جب یہ نمونیا بخار ڈیولپ ہو جائے پھر اس کو ریزالو کرنے کے لیے نمونیا کا علاج آپ کریں تو پھر بلغم اکھڑنے لگتی ہے اور ساتھ بخار کم ہونے لگتا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو اور ہر دفعہ بڑھ جائے، خواہ وہ گلے کا بخار ہو یا اس کا لنگس کی بیماریوں کا، تو اپنے طرف سے پوری کوشش کریں، لیکن پیشتر اس کے کہ مریض لا علاج ہو چکا ہو، اگر مجبوری ہے تو ہسپتال کے سپرد کر دینا چاہیے پھر، تاکہ اس مصیبت سے وقتی طور پر اچھے علاج سے نہ سے برے علاج سے بچے تو صحیح، اور اگلی دفعہ پھر آئے تو پھر سوچیں کیا کیا غلطیاں ہوئی تھیں، کون سا ایسا علاج تھا جو آپ نے نہیں کیا، دوبارہ پھر کر کے دیکھیں۔ تو کھانسی میں سب سے پہلے ٹونسلز، اور باقی انشاءاللہ اب چونکہ وقت ہو گیا ہے باقی انشاءاللہ بعد میں، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب کل کے لیے میرے پاس ہیں بھی لکھی ہوئی دعائیں بہت ساری، مگر میں آج صرف عمومی باتوں پر رکھنا چاہتا تھا، طرز علاج جو لوگ آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، اب اس کا باقی حصہ جو ہے وہ پورا کر لیں، سمجھ گئے؟ کھانسی کا کافی لمبا چیپٹر بنے گا، مگر غیر معمولی زیادہ جو باتیں لکھی ہیں اس کو بریکٹ کر دیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ لو جی سلیم صاحب، وقت خیال ہے کہ آج آپ مٹھیاں لے کے نہیں آئے؟ نعیمہ صاحبہ نے یہ تو نہیں لکھا کہ کیا بیماریاں تھیں، خواتین کی بیماریاں اکثر کو، اچھا پانی آنا جس کو کہتے ہیں نا عورتوں میں لیکوریا، اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اکثر اس کے اندر رحم کے اندر کوئی انفیکشن کی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں مستقل پھر یہ لیکوریا آتا رہتا ہے۔ لیکوریا کے نقطہ نظر سے اگر آپ تلاش کریں گے تو دوائیں تلاش کرنا الگ الگ بیماری کے لیے تو ممکن ہے، مگر مشکل کام ہے۔ یہ عمومی رحم کی صحت کو پیش نظر رکھ کر اگر آپ پہلے علاج شروع کریں تو یہ زیادہ مفید طریقہ ہے۔ لیکوریا کو بھول کے یہ معلوم کریں کہ عموماً رحم میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر کئی قسم کی چیزیں، خون کا بگڑنا، کبھی وقت سے پہلے کبھی بعد میں، درد کے ساتھ بخار پیدا ہونا، سر درد، یہ جتنے امراض ہیں ان کا رحم سے تعلق ہے۔ تو میں نے ان کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ آپ سلفر اور پیراجینم دیا کریں ضرور، اور اس سے رحم کی جو گہری بیماری ہیں ان پر اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر پانی زیادہ آتا ہے اور گرم ہے تو بوریکس فوراً دماغ میں آئے گا، اور پھر میوریکس بھی ہے، کیلکیریا کارب بھی ہے، سبائنا بھی ہے اگر بلیڈنگ ہیوی ہوتی ہو، تو ان کے ساتھ جو بنیادی بیماریاں ہیں وہ بھی ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے، لیکوریا۔ اس کے علاوہ سیاہی مائل ڈسچارجز ہیں، بدبودار ہیں، تو کیا یاد آئے گا آپ کو؟ سیکیل بھی اور سورائنم بھی۔ اگر سردی نمایاں ہو بہت تو پھر سورائنم ہوگی ساتھ، اور اگر گرمی ہو بہت تو پھر سیکیل ہوگی۔ ضروری نہیں کہ ان علامتوں میں سیکیل ہی آئے۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے نعیمہ کھوکر صاحبہ نے جو تجربے کیے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ اکثر خواتین کو سلفر اور پیراجینم سے نمایاں فائدہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم 20 خواتین ان کے زیر تجربہ رہی ہیں۔ ایک خاتون تھیں جن کو فائبرائڈز کی تکلیف تھی اور ہیوی بلیڈنگ تھی، ان کو میوریکس اور کیلکیریا کارب اور سبائنا، یہ نسخہ جو ہے عموماً ہیوی بلیڈنگ والا دیتے ہیں، وہ دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ 2 ہفتے یہ نسخہ استعمال کیا
اور جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو چیک اپ کے بعد حیران رہ گیا کہ فائبرائڈس کا کوئی نشان تک باقی نہیں. یہ نسخہ میں پہلے تو ربوہ میں بھی اور بعد میں بھی بہت عرصہ تک اسی پر بنا رکھتا رہا ہوں، لیکن یہاں میں نے دیکھا ہے تو بعض دفعہ یہ نسخہ کام نہیں کرتا. اس صورت میں اس نسخے کی امداد کے لیے ایک دفعہ ربوہ کے کیس میں بھی میوریکس کلکیریا کاف سبائنا دی، شروع میں فائدہ ہوا پھر چھوڑ دیا. تو یہ جو بیان ہے نعیم کھوکھر صاحب کا اس میں اصلاح ہونے والی ہے. یہ نسخہ جب کام کرے تو اسی طرح کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ کام کرے. اس صورت میں اس کی مدد کرنی پڑتی ہے. دو ایک ہے وہ ایلیم ایلبا، کیا نام ہے لیپس البا بہت مفید ہے اس میں، اور اس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. پھر ہیلونیس بھی اس میں بہت مفید ہے، استیلاگو بھی بہت مفید ہے. تو ایسی دوائیں جو گٹھلیوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں کونیم ہے، دوسری فائٹولاکا ہے، اور بھی کئی ہیں، مگر ان کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. عموماً انہی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے مریضہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہاں تو جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے فضل سے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑی. بعض لوگ ویسے تھوڑے دلے ہوتے ہیں، بڑی جلدی ڈر جاتے ہیں، وہ کروا بھی لیتے ہیں، کروا لیں بے شک، کوئی حرج نہیں، مگر حقیقی ضرورت تو آپریشن کی نہیں رہتی. اگر آپ صحیح علاج کریں تو گٹھلیاں کسی قسم کی ہوں بالکل غائب ہو جاتی ہیں. یہ ان سب کیسز میں لیکوریا غائب ہوا تھا اور اس معاملے میں گٹھلیاں غائب ہوئیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں نا. جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں بعضوں کو سیاہی مائل بدبودار اخراج ہوا جو مینسز کے بعد ہوتا تھا، تو کہتی ہیں اس میں سی کی ایک اور دی تو بہت جلدی افاقہ ہوا. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. کتنی جلدی افاقہ ہوا؟ ٹیلی فون سے پتہ چلتا ہے کہ اگر فون آ جائیں بتا دیں تو انہیں کی لکھے ہیں، ٹھیک ہے. بس تو بتاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب تو میرے خیال مٹھیاں بند ہو گئی ہوں گی ان کی. اچھا، کہتے ہیں ایک مٹھی ابھی جاری ہے. ابھی بستر میں پیشاب کا کیا علاج کرتے ہیں آپ لوگ؟ اور اور کالی فاس بھی نیٹرمول کے ساتھ ایکویزیٹو بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے تو کبھی نہیں پتہ لگا اس کا فائدہ. تو یہ انہوں نے جو لکھا ہے نسخہ وہ ہے آرسنک 30 اور لائکوپوڈیم 200 نے بہت فائدہ دیا ہے بچے کو. آپ ہی نے ایک دفعہ کلاسوں میں نا جب آپ کئی دفعہ نسخے لکھ دیتے ہیں نا تو وہ بھی میں نوٹ کر لیتی ہوں، تو یہ آپ ہی نے لکھا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ پھر میں نے لوگوں کو بھیجا تو چند دیکھ کے جو مجھے جواب آئے میں نے لکھا. ماشاء اللہ بہت اچھا. اور جو کتے سے ڈر جائے یا کسی اور چیز سے، ایکونائٹ سی ایم. آپ نے بھی تجربہ کیا کسی پر، لکنت والے بچے پہ؟ جی لکنت والے بچے کہتے ہیں. لکنت والے بچوں کو تو میں عموماً اب ایکونائٹ سی ایم ضرور دیتا ہوں شروع میں، اور اس کے بعد اسٹیمونیم اونچا 1000 والا کام نہیں کرتا، سی ایم میں دے دیں. اگر وہ اسی سے ٹھیک ہونا ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے، ورنہ پھر لکنت بڑی مشکل چیز ہے. توتلے کو اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں، لکنت کا علاج ہے آپ کے پاس کوئی؟ حضور ایک سوال ہے. ایک عورت نے پوچھا ہے کہ وہ لڑکے کی خواہش کے لیے آرن میوٹ لیتی ہیں سی ایم میں، تو جب بھی لیتی ہیں انہیں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لڑکا نہیں ملے گا. یہ ٹھیک بات ہے، میں نے کئیوں کو دیا ہے، ان کو جب بھی دے فوراً ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو بچے کا ایمبریو ہے وہ صحت مند نہیں ہوتا، اور ایسی صورت میں وہ دوا اس کو ریٹین کرانے کی بجائے گرا دے گی. اور پہلے وہ خود بخود گرتا تھا، پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن اب چونکہ یہ شروع میں مینسز کے پہلے 1-2 دن میں ہی بند ہونے پر
वो ये दवा दी जाती है। उस वक्त तो बच्चे की उम्र, इसको दूसरा महीना बज़ाहिर कहते हैं मगर है वो असल ना पहला महीना कहते हैं, वो है दूसरा महीना असल में, क्योंकि उससे पहले बच्चा बन चुका है और पिछले मेंसेस के बाद किसी वक्त दरमियान में कहीं बना है। उस अरसे में अगर इसको इस दवा को ना दिया जाए और लड़का हो तो वो 1 या 2 या 3 हैज़ों के दरमियान के अरसे में वो खुद ब खुद अबार्ट हो जाएगा। तो इस दवा से अगर उसने ठहरना हुआ तो उसको तक़वियत मिल जाएगी, उसकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर गिर जाएगा हमेशा। पहले वहाँ रब्बा में भी मैं देता हूँ, खुदा के फल से बहुतों को फ़ायदा हुआ, लेकिन बाज़ का जब भी उन्होंने खाई उनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने कहा तुम्हारे मुकदमे नहीं है, अल्लाह मियाँ क्या किया जाए। ठीक है।